اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لأهله والصلاة على أهلها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، ہمارے آج کے اس درس کا جو موضوع ہے اس پر مشتمل رکھا. ایک ہے سیرت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا امام کی سیرت کے حوالے سے. کیونکہ آج 2 تاریخ رجب کی اور 2 مناسبتیں، امام کی ولادت کا دن بھی ماہ رجب میں آتا ہے 5 تاریخ، اور امام کی شہادت کا دن بھی ماہ رجب میں آتا ہے 3 تاریخ، جس کی آج رات کو شب ہو جائے گی. سیرت کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. سیرت کے بارے میں جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں تاریخ بیان کی جاتی ہے، رسول نے کیا کیا، کیسے کیا کیا، کیا 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 کیا، مثلا یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے. یا ائمہ کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو اس میں جو تاریخ میں گزرا ہے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ کہ سیرت کا مطلب ہے کیا؟ کیا سیرت کا یہی مطلب ہے؟ تاریخ میں جس طرح سے آیا ہوا ہے، مثلا اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رسول پاک نے فلاں موقع پر جنگ لڑی، جنگ بدر، جنگ احد، خیبر، صفین، ان سب کا تذکرہ چاہے مولا علی کی جنگوں کے حوالے سے ہو، چاہے حضرت علی کی جنگ، یہ تاریخ بیان کر دی جاتی ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیرت ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ نہیں، سیرت کے معنی کو سمجھنا پڑے گا کہ سیرت کہتے کسے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سیرت کہتے کسے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، عربی زبان کی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیرت کا لفظ جو ہے وہ سین یہ رے، سیر سے نکلا ہے. سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیرا چلا، کوئی چلا. سیرت جو ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے فعلا کے وزن پر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے انداز، یعنی سیر کا مطلب ہے چلنا، سیرت کا مطلب ہے چلنے کا انداز. سیرت کا مطلب ہے چلنے کا انداز. چلنا نہیں بیان کرنا ہوتا، چلنے کا انداز بیان کرنا ہوتا ہے. اور ذرا واضح کر دوں، شہید مطہری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے روش، انداز، طریقہ. اب میں آپ کی خدمت میں اس کو اور واضح کروں. دیکھیں عزیزان گرامی، فرض کر لیجئے کہ ایک شخص، رسول پاک جنگ لڑتے تھے، جنگیں کی بہت ساری. اب یہ تاریخ ہے. سیرت کیا ہے؟ سیرت میں یہ بیان کیا جانا چاہیے کہ رسول پاک جب جنگ لڑتے تھے تو اس کا انداز کیا تھا. مثلا جب جنگ کا موقع پیش آتا تھا، اگر رسول پاک سب سے مشورہ کرتے تھے تو آپ کی سیرت کیا کہلائے گی؟ کہ آپ جنگ کے موقع پر سب سے مشورہ کر کے پھر جنگ پہ جاتے تھے. اور اگر اپنے تئیں فیصلہ کرتے تھے، میری مرضی میں جو کچھ کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی سیرت یہ ہے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ سیرت کہلائے گی. وہ جو جنگ لڑنا ہے وہ تاریخ ہے، وہ سیر ہے. لیکن اس جنگ کو لڑتے کیسے تھے؟ انداز کیا تھا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کو وہ خاص انداز سے انجام دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی، رسول پاک جنگ احد کی مثال ہے ہمارے سامنے. جنگ احد پہ جب جنگ شروع ہونے کے لیے جا رہے تھے تو پہلے بیٹھ کے رسول پاک نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا اور مشورہ کیا تھا کہ مدینے میں رہ کر جنگ لڑی جائے، یعنی مدینے سے باہر نکلیں اور کسی اور جگہ جا کے لڑی جائے. تو مشورہ یہ ٹھہرا کہ باہر جائیں جنگ احد کے پہاڑ پہ اور اس کے دامن میں جا کے جنگ لڑی جائے. یہ ایک فیصلہ ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک جنگ کے معاملے میں ان کی روش کیا تھی کہ اجتماعی معاملات میں لوگوں کو ساتھ ملاتے تھے اپنے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. ایک اور مثال دوں آپ کو اور واضح کرنے کے لیے.
فرض کر لیں کہ ایک آدمی سخی ہے، پیسہ دیتا ہے لوگوں کو، ان کی مدد کرتا ہے. اچھا اب مدد کرتا ہے، کچھ لوگ مدد کرتے ہیں کیسے؟ بھئی پہلے کیمرہ لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، تصویریں بناؤ، اور دیا کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تصویر فوری طور پہ جو ہے وہ شیئر ہو جانی چاہیے تاکہ سب کو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ دینا سیر ہے، لیکن مثال کی بات ہے سب کو بتانا کہ ذرا سا بھی کام کرو فوراً جو ہے وہ سب کو بتاؤ، یہ سیرت ہے، روش ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ نیک کام تھوڑا سا کرتا ہے لیکن اس کو دکھاتا زیادہ ہے. بعض لوگ کیسے کرتے ہیں؟ سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا نیکی انجام دی ہے. ایک ہاتھ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. چوتھے امام کے واقعات آپ نے سنے ہیں مجالس کے اندر کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا شہادت کے بعد تو آپ کے کاندھوں پہ نشانات تھے. نشانات کس چیز کے تھے؟ راتوں کے وقت آپ بوریاں لے کر جاتے روٹیوں کی، راشن کی آج کے زمانے میں بات کریں اگر، اور وہ غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. اس کے نشانات تھے. یعنی کیا مطلب تھا؟ راتوں کو کسی کو پتہ نہیں چلے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، حتیٰ کہ جو لینے والا تھا اس کو ہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہمارے گھر پہ لے کر گیا. یہ ایک روش ہے. اسے کیا کہیں گے؟ روش. یعنی راشن تو بہت سے لوگ بانٹتے ہیں لیکن کچھ لوگ تصویریں کھنچوانے کے لیے بانٹتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کسی اور. یہ ہوتی روش، یہ ہوتی سیرت. اور مثال تو آپ کی خدمت میں، مولا سے کہا کسی نے کہ مولا آپ کی اب حکومت آ گئی ہے، خلافت آ گئی ہے، آپ کیا کریں؟ مطلب تھوڑی بہت جو بڑے بڑے ہیں صحابہ ان کو آپ تھوڑا سا ریلیف دیں، تھوڑا سا ان کو بھی حکومت میں شریک کریں، ٹھیک ہے نا. وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ چلنے دیں، ان کو ہٹائیں نہیں، جلدی سے نہ ہٹائیں، شام کے گورنر کو جلدی سے نہ ہٹائیں، تھوڑا رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو امام نے اس کو پسند نہیں کیا، کہا کہ نہیں، یہ حکومت، یہ خلافت ایک امانت ہے، اس کو ایسے کو تھوڑی رکھنا ہے کہ میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کروں. مثال کی بات ہے فلاں جگہ کی حکوفہ کی حکومت فلاں کو دے دوں، بصرہ کی حکومت فلاں کو دے دوں، اور شام میں جو گورنر ہے اس کو بھی برداشت کرتا رہوں حالانکہ وہ مثال کی بات ہے صحیح حکومت نہیں کر رہا. یہ کہلائے گی روش. امام نے فرمایا تھا وہاں پر کہ وہ مجھ سے زیادہ سیاست دان نہیں ہے لیکن وہ مکاری کرتا ہے. یعنی میری روش کیا ہے؟ سیاست میں میری روش مکاری نہیں ہے، مکاری اس کا کام ہے، اسے کہیں گے روش. بس واضح ہوا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پہ تاریخ میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ سیر ہوتی ہے، سیرت نہیں ہوتی. اس میں سیرت سمجھنا پڑتی ہے. اور سیرت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سیرت کا پتہ کبھی بھی ایک کام سے نہیں چلتا. سیرت کا پتہ ایک کام سے نہیں چلتا. مثال کی بات ہے ایک جنگ کے اندر اگر کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے تو اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سیرت ہے، لیکن اگر چند جنگوں کے اندر ایک طریقہ کار اختیار ہو تو ہم کہیں گے یہ سیرت ہے، یہ جنگ کی روش ہے. ایک آدمی اگر کہیں کسی کو بخشش کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے تو ایک بار میں سمجھ میں نہیں آئے گی. کب سمجھ میں آئے گی؟ جب کئی بار یہ کام ہو تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس انسان کی روش کیا ہے. تو روش اور انداز یہ ہوتی ہے سیرت. سیرت میں صرف کام کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کام کے انداز کو دیکھا جاتا ہے. سب لوگ گھر والوں کو خدمت کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے مثال کی بات ہے روزی کماتے ہیں بیوی بچوں کے لیے. اچھا بھائی اب بیوی بچوں کے لیے اب یہ کمانے کی روش کیا ہے؟ بھائی میری روش یہ ہے کہ میں تو حلال کماتا ہوں. بھائی دوسرا کہتا ہے بھائی میں تو پیسہ کماتا ہوں چاہے کہیں سے بھی آئے. یہ کہلائے گی روش. ٹھیک ہے. ایک کی روش کیا ہے کہ کم ہو لیکن حلال کا ہو، دوسری کی روش کیا ہے کہ زیادہ ہو چاہے کہیں سے بھی آئے. یہ روش کہلائے گی. بعض لوگ گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش یعنی سہولتیں دینے کے لیے ہر قسم کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سختیوں کے ساتھ رہو یہ زیادہ اچھا ہے، مثال کی بات ہے. تو یہ روش کہلائے گی. بس عرض یہ کرنا تھا آپ کی خدمت میں کہ سیرت اور سیر میں فرق ہے. سیرت میں ہمیں روش کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کام کی روش ائمہ کی کیا رہی ہے. اگر سیاست ہے تو اس میں روش کیا رہی ہے،
جب حکومت میں آتے ہیں تو روش کیا ہوتی ہے؟ جب حکومت میں نہیں ہوتے ہیں، دوسرے امام ہیں، تیسرے امام ہیں، چوتھے امام ہیں، 11ویں امام تک کوئی بھی حکومت میں نہیں تھا پہلے امام کے علاوہ. دوسرے امام کے پاس جو حکومت تھی وہ 6 مہینے تھی، بہت مختصر سی تھی. تو ان کے علاوہ کوئی بھی حکومت میں نہیں رہتا. حکومت میں رہنے کا انداز کیا تھا، اس وقت کیا کرتے تھے، اور جب حکومت میں ائمہ نہیں ہوتے تو ان کی روش کیا ہوتی تھی، اس کو سمجھنا یہ کام ہے، یہ بات ہے. اسے کہا جاتا ہے سیرت. ہمیں سیرت کو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ائمہ کی سیرت کو سمجھیں، ان کے واقعات کو ضرور پڑھیں، لیکن واقعات میں کیا نکالیں؟ سیرت کے نکات نکالیں کہ آپ وہ جو کام فرماتے تھے وہ کس طرح سے، جو کام انجام دیتے وہ کس طرح سے انجام دیتے، ان کی روش کیا تھی، ان کا اس کام کرنے کا انداز کیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب روش سمجھ میں آتی تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آج کا بخشش ہم آج بھی کرتے ہیں، سخاوت لوگ آج بھی کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے کی سخاوت اس زمانے کی سخاوت کے انداز میں فرق ہے، یعنی ماحول فرق ہو چکا ہے. اب بعض اوقات سخاوت کرنے، کسی کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب پہلے مدد لینے کے لیے انسان کو خود وہاں جانا پڑتا تھا، یہ طریقہ تھا اس زمانے کا. آج کے لیے فرض کرنے کے ایک موبائل کے ذریعے سے آپ کسی کو مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب روش سمجھ میں آ جائے گی نا تو ہم ہر زمانے کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے صرف واقعہ کو پڑھا تو ہم کہیں گے بھئی اب ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم اس کو گھر کے باہر دروازے پہ کھڑا کر کے دے دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. لیکن ہمیں اگر روش سمجھ میں آ جائے کہ ائمہ کی روش کیا تھی کہ وہ خود اپنے گھر سے نکلتے تھے اور غریب کے دروازے پہ جا کے اس کی مدد کرتے تھے. اگرچہ کوئی گھر پہ آتا تھا تو اس کی مدد کرتے تھے، لیکن دروازے پہ جا کے مدد کرنا. تو آج کے زمانے میں ہم دروازے پہ شاید نہ جا سکیں، لیکن ایک موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے سے گھر بیٹھے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو روش جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. یہ ہمیں روش سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ائمہ جو کام کیا کرتے تھے اس میں ان کی روش کیا ہوتی تھی. جب روش سمجھ میں آ جائے گی تو ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کو مینیج کر لیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے. امام کی سیرت کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن پہلے ان کا ایک چھوٹا سا تعارف. 10ویں امام علی ان کا نام ہے. مشہور لقب النقی، ہمارے یہاں نقی زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایران اور عراق کے اندر ہادی زیادہ، یہ بھی لقب ہے وہ بھی لقب ہے. نقی کے معنی ہے پاک و پاکیزہ، صاف ستھرا، اور ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا. جی لقب کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نام اور لقب میں کیا فرق ہے. نام، لقب، خطاب، یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نام تو وہ ہوتا ہے جو بچپن میں والدین رکھتے ہیں، اس کو نام کہتے ہیں. خطاب کسے کہتے ہیں؟ جو کوئی بڑی مثال کے حکومت کسی کو کوئی خطاب دیتی ہے، کوئی اس کے لیے کوئی نام رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں خطاب. لقب کیا ہوتا ہے؟ لقب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کوئی کام انجام دے رہا ہو، اس کو وہ کام کرتے دیکھ کر لوگ اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، وہ لقب ہوتا ہے. یعنی فرض کریں کہ ایک آدمی امام مثلا فرض کر لیں، فرض کر شروع کریں
یا ابھی پھر آواز جو ہے وہ اچھی شاید ہماری آواز جو ہے مائک کو پسند نہیں ہے، اس لیے جو ہے ناراض ہو جاتا ہے مائک. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو لقب ہوتا ہے نا، لقب کیا ہوتا ہے کہ مثال کی بات ہے، فرض کر لیں کہ ایک آدمی فرض کر لیں کہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی مولانا صاحب، ٹھیک ہے نا. حالانکہ مولانا صاحب نہیں ہے، باقاعدہ اس نے پڑھا نہیں ہے، لیکن کوئی کام کرتے دیکھا تو عوام نے اس کا نام رکھ دیا مولانا صاحب، مولوی صاحب، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لقب ہوتا ہے. یا فرض کر لیں کہ کسی کو کوئی اور کام میں مصروف دیکھا، کسی کو کوئی اور عمل کرتے دیکھا، تو ہم نے اس کا وہ نام رکھ دیا. تو عوام جو نام رکھتی ہے نا کسی کا کام دیکھ کر، اسے لقب کہا جاتا ہے. اب امام کا ایک لقب ہے ہادی، ہدایت دینے والا. تو لوگوں نے کچھ دیکھا ہوگا تو ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہوگا نا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ شخصیت ایسی ہے جو ہدایت کے معاملے میں پورے معاشرے کے اندر عروج پہ ہے. عالم کسی کو کہا جاتا ہے. مولا کے علم کا کیا عالم تھا؟ کہتے ہیں کہ مولا کی جو امامت شروع ہوئی ہے وہ 6 یا 8 سال کی عمر تھی. اگر آپ یعنی امام کی ولادت اگر 212 ہجری میں ہوئی ہے تو 220 ہجری میں آپ کی عمر 8 سال تھی. اور اگر 214 ہجری میں، دونوں تاریخیں ہیں، 214 ہجری میں ہوئی ہے تو 220 میں آپ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال. تو 6 سال یا 8 سال. 9ویں امام کی شہادت ہوئی 6 یا 8 سال کی عمر میں 10ویں امام امامت کے مقام پہ فائز ہو گئے. حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کہا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ایک کام کرو کہ ان کے اوپر کوئی استاد رکھ دو، وہ استاد ان کو اپنے اندر ڈھال لے اور ان کی سوچ ہی چینج کر دے. بچپن سے ان کے ذہن سے وہ سوچ نکال دے کہ ہم بھی امام ہیں، ہم بھی کوئی شخصیت ہے، ان کو کسی کے حوالے کر دو. تو یہ مدینے میں تھے، مولا مدینے میں تھے. اور مدینے میں جب انہوں نے تلاش کیا تو ان کو ایک عالم ملا، اس کا نام تھا جنیدی، عبید اللہ جنیدی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جنید بغدادی ہے، نہیں، جنید بغدادی نہیں ہے، یہ جنیدی ہے. اچھا، جنیدی کو کہا کہ بھئی یہ بچہ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پڑھائیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا. کچھ عرصے بعد ان کو ان کا ایک دوست ملا، وہ کہتا ہے میں نے جنیدی سے پوچھا اور سناؤ کیا حال ہے؟ اس غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ غلام کہتے ہیں بچے کو، ہاشمی، غلام ہاشمی یعنی ہاشمی بچے کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے جنیدی سے پوچھا. جنیدی نے کہا کہ اس کو غلام نہ کہو، غلام سے مراد وہ غلام نہیں، اردو والا بچہ، اسے بچہ نہ کہو. وہ غلام ہاشمی نہیں ہے، وہ رئیس ہاشمی ہے، وہ بنو ہاشم کا رئیس ہے، تم اسے بچہ سمجھ رہے ہو؟ وہ بہت بڑی شخصیت ہے. کہا اچھا کیا کہنا چاہ رہے ہو تم تو بہت بڑی بات. کہا میں عالم نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو کیا میں اس کو پڑھاتا ہوں؟ یہ ایک عالم کے الفاظ ہیں. تم سمجھتے میں اس کو پڑھاتا ہوں؟ میں اس کے سامنے علم ادب لٹریچر کا ایک باب رکھتا ہوں، وہ میرے سامنے 100 باب کھول دیتے ہیں. میں اس سے کہتا ہوں کہ تم قرآن پڑھو، کیا پڑھوں؟ جب میں اسے کہتا ہوں فلاں سورہ پڑھو تو وہ سورہ کے فلاں آیت پڑھو تو وہ آیت پڑھنا شروع کرتا ہے تو پوری سورہ پڑھتا ہے. اس کی تفسیر اس کو معلوم ہے، اس کی تعویل اس کو معلوم ہے، یہ ہر چیز سے آگاہ ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مجھ سے سیکھتا ہے، میں اس کو پڑھاتا ہوں؟ یاد رکھو میں اس کو نہیں پڑھاتا ہوں، بلکہ میں تو خود اس سے علم حاصل کرتا ہوں. عالم ایسے علم کا یہ عالم تھا، جبکہ عمر کتنی ہے؟ یا 6 سال یا 8 سال. اس عمر میں دوسرے لوگ بچہ سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ جہاں پر علم لدنی ہو وہاں پر عمر کا کوئی حساب نہیں ہوتا. ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں کسی سے علم حاصل کرنا نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ علم کے ایک ایسے مقام پر ہوتے ہیں. اور پھر مولا کے علم کا یہ عالم تھا کہ وہ تو جنیدی کو کوئی سوال کرتا تھا تو جواب دیتے تھے، علم دیتے تھے. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے، آپ کا صحابی امام کا، کہنے لگا کہ ایک دفعہ امام آئے مجھ سے ہندی میں بات کرنے لگے. میں نے کہا مولا میں یہ زبان نہیں جانتا. کہ اچھا ادھر آؤ. امام نے ایک کنکر اٹھایا، اسے منہ میں رکھا، چوسا، اور پھر اس کو دے دیا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کے چوسو. اب عام آدمی ہوتا تو ہم کہتے ہیں ذرا پہلے ٹیشو پیپر لے کر آؤ اس کو صاف تو کر لیں، لیکن وہ معرفت والے افراد تھے. کہ یہ مولا کا آب دہان لگا ہوا کنکر مجھے چوسنے کا موقع مل رہا ہے، اس نے اسی میں رکھ دیا. جب چوسنے کے بعد اس نے اس کنکر کو باہر نکالا
وہ کہتے ہیں کہ امام کے آب دہن لگے ہوئے اس کنکر کو چوسنے کے بعد میں 73 زبانوں کا عالم ہو گیا، اور 73 زبانوں کا ایسا عالم ہوا کہ مجھے اس میں ان زبانوں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ائمہ کا یہ مقام ہے، ان کے علم کا مقام اس قدر بلند ہے کہ ابو ہاشم جعفری کو زبانی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس جنیدی نامی عالم کو، بڑے عالم کو بھی علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، امام کے زمانے میں جو بادشاہ سخت بادشاہ تھا، خطرناک بادشاہ تھا، وہ تھا متوکل۔ اور بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے۔ متوکل نے امام کو شہید نہیں کیا ہے، لیکن متوکل نے ظلم بڑے ڈھائے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر بنو امیہ میں یزید تھا تو یہ بنو عباس کا یزید متوکل تھا۔ اگر یزید نے امام حسین کو شہید کیا ہے تو متوکل امام حسین کے حرم کو بھی برداشت نہیں کر سکا، اس کے اوپر جو چھوٹا سا ایک قبر بنی ہوئی تھی اس کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اندازہ لگائیں کہ اس کے ظلم کا، یعنی اس کے سفاکیت کا کیا عالم ہے۔ اگر اس نے امام حسین کو شہید کیا ہے تو اس نے یہ قبر کو بھی برداشت کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ یہ بہت ظالم آدمی تھا۔ اچھا، ایک ظالم آدمی ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن یہ خبیث انسان تھا۔ تاریخ میں جو واقعات لکھے انسان بیان نہیں کر سکتا، اشارہ کر دیتا ہوں، زبان نہیں اٹھتی انسان کی۔ وہ اپنے دربار کے اندر مسخروں کو جمع کرتا تھا، مسخرے، اور ان کے ذریعے سے وہ مولا امیر المومنین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، مسخرہ کیا کرتا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کیا کیا کرتا تھا، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، کیوں؟ اتنی خباثت تھی اس کے اندر کہ وہ اپنے دربار کے اندر مسخروں کو بلا کر ان سے مولا کے بارے میں مذاق اڑوایا کرتا تھا، مسخرہ کیا کرتا تھا۔ یہ اس کی، یعنی بہت زیادہ اس معاملے میں وہ خباثت کا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ ایک دن غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، اس نے مسخرے کو ڈانٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے مسخرے کو ڈانٹا، یہ کیا کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو؟ اس کے باپ نے کہا کیوں روکتے ہو؟ کہا کچھ نہ مانو، تم بنو عباس سے ہو۔ حضرت عباس یعنی جو رسول اللہ کے چچا تھے، ان کی اولاد ہو، تو حضرت عباس امیر المومنین کی بھی تو چچا ہیں، اپنے چچا کے بیٹے کے بارے میں ایسا کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ بیٹے نے باپ سے تھوڑی سی حجت کی، اور انہی وجوہات کی بنا پر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل بھی کیا۔ یہ متوکل جو اپنے بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر، ایسی حرکتوں کی بنیاد پہ اس نے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ کس قسم کی خباثت آمیز حرکتیں کر رہا ہے۔ البتہ اس کے بعد پھر اس کی حکومت کچھ عرصہ چلی، وہ بھی چلی گئی، اس کے بعد دوسرا آیا، اس کے بعد تیسرا آیا، اس نے آ کے جو ہے وہ 10ویں امام کو شہید کر دیا۔ 10ویں امام کی شہادت ہوئی 254 میں۔ اب عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف خباثت کا یہ عالم تھا کہ متوکل انتہائی، یعنی امیر المومنین کی بھی اس طرح سے مطلب مسخرہ اڑایا کرتا تھا، اور 10ویں امام کے بارے میں ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ مطلب 10 امام کو بلایا، خود شراب پی رہا ہے، آئے بیٹھے اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد خود آپ دیکھیں، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب کو دیکھ لیں تو ان کے احترام میں اگر سگریٹ پی رہے ہو تو فوراً چھپا لیتے ہیں۔ یہ ان کا احترام ہے، حرام تو نہیں ہے، کسی نے حرام نہیں قرار دیا ہے کسی عالم دین نے، لیکن ان کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اتنا احترام ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ بھی چھپا لیتے ہیں کہ نہیں مولانا صاحب آ گئے، ان کے سامنے سگریٹ بے ادبی ہے، بری بات ہے۔ متوکل امام کو بلایا کرتا تھا، اپنے پاس بٹھاتا تھا، شراب پی رہا ہوتا تھا، اس پہ اکتفا نہیں کرتا تھا، پھر امام کو پیش کرتا تھا، آپ بھی تو لیجیے،
مولا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عالم دین کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے وہ سگریٹ نہیں پیتے، اور وقت کا امام اس کو اپنے دربار میں بلا کے اپنے پاس بٹھا کے شراب پی رہا ہے، پھر کہہ بھی رہا ہے کہ آپ بھی تو لیں۔ امام نے انکار کر دیا۔ انکار بھی کیسے کیا؟ ایک خاص انداز سے کہ میرے گوشت اور میرے خون میں کبھی بھی شراب شامل نہیں ہوئی ہے، میں نہیں پیتا۔ شاید ڈائریکٹ منع کرنا بھی امام کے لیے مشکل تھا، تو اس طرح سے میں نے کبھی نہیں پی، اس طرح سے کہہ کے اپنے آپ کو علیحدہ کر۔ اچھا کوئی شعر تو سنائیں، شعر یعنی آج کی زبان میں کوئی گانا سنا دیں، کہ اس شعر کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہوتا ہے کہ مثال کی تو کوئی نیک اشعار ہو، یہ گانا وانا سنائے کوئی۔ اب ایک امام سے کہا جائے تم گانا سناؤ، اندازہ لگائیں کہ امام پہ کیا، قلب پہ کیا گزرتی ہوگی۔ پھر امام نے منع کیا، لیکن اس نے جب اصرار کیا تو امام نے اشعار پڑھے، ایسے اشعار پڑھے اس میں اس کو موت یاد دلائی، اس میں اس کو قیامت یاد دلا دی۔ اور امام کے اشعار ایسے تھے کہ ایک دفعہ اس کی حالت بھی خراب ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس قدر خبیث انسان تھا یہ کہ امام کو اس طرح سے اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ اچھا ایک طرف یہ حالت کہ امام کو اذیت پہنچا رہا ہے نا، اب امام جب بادشاہ اس قسم کا ہو تو ظاہر ہے عوام میں بھی اندر ہی باتیں پھیلتی ہیں، ظاہر ہے کہ بادشاہ اکیلا تو نہیں کر رہا ہوتا، اس کی باتیں پھیلنی میں بادشاہوں کے نزدیک جس کو احترام نہیں ہے، بادشاہ جو ہے وہ شراب پیتا ہے تو عوام کے اندر بھی اس کے اثرات پیدا ہوں گے، گانے سنتا ہے تو عوام کے اندر بھی اس کے اثرات پیدا ہوں گے، ناچ گانے کی طرف اس کا رجحان ہے تو عوام کے اندر بھی اس کا، تو جب وہ امیر المومنین اور ائمہ کے خلاف اس طرح حرکت کرتا تھا تو عوام کے اندر بھی یہ اثرات پیدا ہوتے تھے۔ اب ایسے موقع پر ضروری تھا کہ امام ائمہ کا تعارف بھی کروائیں، امام تعارف کروائیں ائمہ کا کہ تم جن کی عزت احترام نہیں کرتے ان کی منزلت پہچانتے ہو کیا ہے۔ تو امام نے اس منزلت کو پہچانوانے کے لیے امام نے زیارت جامعہ کبیرہ کی تعلیم کی۔ زیارت جامعہ کبیرہ، کبیرہ سن کے ہم تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں، کبیرہ تھوڑی سی بڑی ہے لیکن تھوڑا سا حصہ ہمیں اس کا پڑھنا چاہیے۔ ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو ہر روز جامعہ کبیرہ پڑھتے تھے، ہر روز۔ امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ اس مقام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ ٹائم لگانا چاہیے اس کے اندر، اس کا ٹائم لگانا چاہیے۔ وہ ٹائم لگاتے تھے زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کیا۔ ایک سلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ آپ کس طرح فرماتے ہیں؟ امام کی یعنی امامت کا تعارف کروا رہے ہیں، امامت کا تعارف کروا رہے ہیں کیا؟ عادتکم الاحسان، عادتکم الاحسان۔ اے ائمہ سے، زیارت جامعہ میں ائمہ سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ عادتکم الاحسان۔ اے ائمہ، جب مثال کی بات ہے اگر میں کسی امام کی زیارت کے لیے جاؤں اور سامنے جو ہے وہ میرے ذریع ہو تو میں کیا بولوں گا؟ عادتکم الاحسان۔ اے مولا آپ کا کام، آپ احسان کیا کرتے تھے، آپ یہ پہچان ہے، احسان کیا کرتے تھے۔ احسان کیسے کرتے تھے پتہ ہے؟ مطلب واقعات تو اتنے سارے، یہ سارے ائمہ کی بات ہے، لیکن میں صرف 10ویں امام کا واقعہ پیش کروں۔ 10ویں امام کے زمانے میں ایک شخص یوسف ابن یعقوب، عیسائی ہے، یوسف ابن یعقوب عیسائی ہے۔ اس کو بادشاہ نے ایک دفعہ بلایا، متوکل نے۔ اچھا متوکل کسی کو اپنے پاس بلائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، خبیث انسان ہے، بے درد انسان ہے، سفاک انسان ہے، خیر پریشان تھا، اگلے دن اس کو جانا تھا۔ وہ اپنے گھر کے برابر میں ایک مومن رہتا تھا شیعہ، اس کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں نے سنا یہ ہے کہ تمہارے مولا جو ہے وہ بڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری ایک مسئلہ پھنس گیا ہوں، میں کچھ مدد کر دیں گے؟ کیا ہوا ہے؟ کہ متوکل نے بلایا ہے کر، میں بہت پریشان ہوں، میں ان کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، نظر کرتا ہے نا انسان، منت مانتا ہے، نظر، اس نے نظر پیش کی، میں نظر پیش کرتا ہوں امام کی خدمت میں کہ امام کی خدمت میں نظر پیش کروں گا، امام مجھے اس مسئلے سے نپٹا لیں۔ کہ سامرا میں رہتے ہیں، چلے جاؤ۔ وہ سامرا گیا، سامرا گیا اونٹ پہ، اس کو گھر کا پتہ نہیں ہے، میں چلو کہیں جا کے پوچھ لوں گا۔
اتفاق سے شاید گلی میں کوئی نظر نہیں آیا، وہ جا رہا ہے، ایک جگہ جا کے اس کا اونٹ رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا. وہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی جاؤ کوئی بندہ ملے تو اسے پوچھو کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ کہاں رہتے ہیں 10ویں امام کا نام لے کر، علی ابن محمد. اونٹ آگے چلا نہیں. خیر اتنی دیر میں دروازہ کھلا. دروازہ کھول کے اس نے پوچھا یوسف ابن یعقوب ہو؟ اس نے کہا تم کون؟ کہا تمہیں مالک بلا رہے، آقا تمہیں اندر بلا رہے. امام نے اس کو بلوایا. وہ حیران کہ میرا نام ان کو کیسے پتہ چل گیا، مجھے یہاں کوئی جانتا، میں ان کو نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتے. اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا. کہا تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں نے تمہاری لیے دعا کی ہے، کچھ نہیں ہوگا. اس نے 100 دینار پیش کیے کہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ آپ رکھ لیجیے. امام نے لے لیا، اس سے چلا گیا. پھر امام نے ایک جملہ فرمایا، عادتکم الاحسان، آپ کی تو عادت ہے احسان کرنا، آپ کا تو کام ہی احسان کرنا ہے. امام نے جملہ فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کی مدد کیا کرتے ہیں، ہم صرف اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں. جو ہمارے در پہ آ جائے چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، اس در سے خالی ہاتھ آئے گا تو لے کے جائے گا. دامن پھیلائے گا تو دامن خالی نہیں جائے گا، ہاتھ آگے بڑھائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا. یہ وہ شخص یوسف ابن یعقوب چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بات چیت کر کے واپس آ گیا. امام نے کہہ دیا تھا کہ یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہوگا، لیکن اللہ اسے ایک بیٹا دے گا، اللہ اسے بیٹا دے گا اور وہ بیٹا ہمارا شیعہ ہوگا، وہ بیٹا ہمارا شیعہ ہوگا. یہ امام سے مل کے گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ملاقات کی، واپس آ گیا حیران پریشان. جب اس کے بیٹا ہوا تو شاید اس نے 10ویں امام کے نام پر اس کا نام کیا رکھا؟ علی رکھا. اور وہ علی جب پیدا ہوا تو عیسائی تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد ائمہ کا پکا ماننے والا اور ایک اچھا شیعہ بن گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عادتکم الاحسان، آپ کی عادت ہی احسان کرنا ہے. وسجیتکم الکرم، اور آپ کا کام ہی کرم کرنا ہے، کرم سے پیش آنا ہے. امام یعنی کرم یعنی جو دینے والا ہو، جو کریم ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اندازہ لگائیے جو کریم ہوتا ہے نا، جو کریم ہوتا ہے نا، وہ دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. یہ یوسف ابن یعقوب عیسائی تھا، دشمن نہیں تھا، لیکن امام نے دشمن کی مدد کی ہے. یہی متوکل، اس کی کمر میں پھوڑا نکلا، اتنا شدید پھوڑا تھا کہ یہ سیدھا بیٹھ نہیں سکتا تھا، سیدھا سو نہیں سکتا تھا، اور اس کو جو ہے وہ تخت پہ الٹا لٹا کے دربار میں لے کر آیا کرتے تھے، اتنا شدید تکلیف میں. حکیموں نے کہا کہ ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس میں سے پس نکل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، بہت شدید تکلیف تھی، بہت شدید تکلیف مبتلا ہے. اس کی تکلیف، اب تکلیف میں متوکل ہے، اس کی ظاہر ماں ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی. حکیموں کو آزما لیا، حکیم سارے ناکام ہو گئے، اس معنوں میں ناکام ہو گئے، اس کو علاج کرنے نہیں دیا، ہاتھ نہیں لگانے نہیں دیا. آخر وہ کس کے پاس جاتی ہے؟ وہ اپنا پیغام بھیجتی ہے 10ویں امام علی علیہ السلام کے پاس. وہ کہتی ہے کہ آپ دعا کریں میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. وہ متوکل ٹھیک ہوا، صحت یاب ہوا. اس کی ماں نے ایک تھیلی جس کے اندر دینار تھے، اب 1000 دینار تھے، 2000 دینار تھے، مختلف چیزیں، وہ بھجوائی امام کی خدمت میں. امام نے وہ چیز رکھ لی اپنے پاس، تھیلی. اچھا اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، پہلے اب تو مجھے پتہ نہیں ہے تو یا نہیں ہوتا، پہلے بینک جب پیسوں کی گڈی بناتا تھا تو اس پہ اپنی مہر لگا دیتا تھا، تو پتہ لگتا تھا مثال کی ہم نے حبیب بینک سے پیسے نکلوائے ہیں اور یہ مثال کی باتیں پورے ہوں گے. اب ایسا ہوتا ہے نہیں تو مجھے نہیں معلوم، فرض کر لیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے پیسوں کی تھیلی ہوتی تھی نا، اس پہ وہ اپنی مہر لگی ہوئی ہوتی تھی.
خیر وہ آ گئے. واقعہ آگے بڑھتا ہے. بعد میں جو ہے وہ اس نے متوکل نے امام کو جو ہے گرفتار کرنے کا بولا. وہاں سے جو ہے وہ پیسوں کی تھیلی ملی گرفتار کرنے کے لیے گئے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کے پاس سے جو ہے وہ ہزاروں درہم نکلے, لگتا ہے کہ وہ فوجوں کو جمع کر رہے تمہارے خلاف. اچھا پیسہ جمع کر رہے, بلاؤ ان کو. بلا لیا. آپ پیسہ جمع کریں اپنے گھر کے اندر. تو تم نے دیکھا ہے وہ پیسہ کیا ہے, کہ وہ 1000 دینار کی تھیلی نکلی ہے. کہ ذرا لاؤ, اس کے اوپر مہر دیکھو کس کی ہے. مہر دیکھی تو اماں کی مہر. اب متوکل حیران پریشان ہو گیا. اب ماں کی مہر تھی, کہہ تو کچھ نہیں سکتا تھا. امام کو تو چھوڑ دیا, ماں کے پاس گیا کہ یہ آپ نے دشمن کو جو ہے وہ دینار بھجوائے. تو اس نے بتایا کہ جو تم بیمار تکلیف میں تھے, تمہاری تکلیف انہی کی دعا سے دور ہوئی ہے, اور اس کے عوض میں نے ان کو یہ تھیلی یہ درہم کچھ نظر ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا تھا. کہ صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ محمد. اچھا اب ایک طرف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ ایک طرف دشمنی کا یہ حال تھا ائمہ سے, بادشاہ دشمن. دوسری طرف سے کچھ ایسے لوگ تھے جو امام کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, غالی, غرور کرتے تھے امام کے بارے میں, خدا کہا کرتے تھے. امام ان سے اس قدر ناراض تھے کہ امام نے کہہ دیا کہ اس کو قتل کر دو. قتل کرنے کا حکم دے دیا غالی کو. بہت یعنی ایک مہربان امام سے آپ تصور نہیں کر سکتے کتنے ناراض ہوں گے اس بات پر. لہٰذا وہ جو زیارت جامعہ ہے نا, اس میں جہاں ایک طرف ائمہ کا تعارف ہے کہ آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, اسی میں شروع میں جو ہے وہ امام اس قسم کے الفاظ اس کے اندر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں؟ اس طرح سے یعنی جملے ہیں. امام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے مولا, جو بھی سامنے ذریعہ ہے, کیونکہ زیارت جامعہ جو ہے ویسے امیر المومنین کے بارے میں ہے, لیکن آپ کسی بھی امام کے ذریعے کے سامنے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہمارے افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت کم اس کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے, لیکن بہرحال پوری نہ صحیح تو تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھنی چاہیے. اس کے اندر اللہ تدعون, آپ وہ حضرات ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آپ اللہ نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں, نیک بندے ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, منتخب شدہ بندے ہیں, اور ہمیں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف. بہی تؤمنون, آپ ان پر ایمان رکھتے ہیں. لہو تسلمون, آپ ان کے آگے سر تسلیم, خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہیں. وَأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ, جو کچھ خدا حکم دیتا ہے آپ اس پر عمل کرتے. إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ, آپ اس کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یعنی امام کو اس نے بار بار ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ ہدایت دینے والے ہیں, ہمیں خدا تک پہنچانے. آپ خدا نہیں ہیں, بلکہ ہمیں خدا کا راستہ دکھانے والے ہیں, ہمیں خدا کے راستے کی ہدایت کرنے والے ہیں. آپ خدا کے حکم کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم ہے. چاہے آپ کا مال چلا جائے, چاہے اولاد چلی جائے, چاہے جان چلی جائے, چاہے بچے قتل ہو جائیں, چاہے عورتوں کی چادریں چھن جائیں, اگر خدا کا حکم ہے تو آپ اس سے سرپیچی نہیں کرتے. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ محمد پر. ایک چیز اور آپ کی خدمت, وقت میرا بس تقریباً جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ائمہ کا جو طریقہ کار تھا اس میں ایک یہ جو زیارت ہے نا, زیارت بڑی اہم ہے. ایک زیارت غدیر. یوم امام وہاں سے گزر رہے تھے, تو غدیر کا دن تھا کہ میں نجف سے گزر رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں اپنے جد کی زیارت کے لیے جاؤں. جو سپاہی ساتھ تھے ان کا بسم اللہ چاہے, مسئلہ نہیں, کوئی اعتراض نہیں, آپ چلے جائیے. چلے گئے. جب آپ گئے ہیں تو جو زیارت انہوں نے پڑھی ہے غدیر کے موقع پر, وہ غدیر کے موقع پر پڑھی ہوئی زیارت ایک عالم دین کہہ رہے بڑی عجیب و غریب زیارت ہے, وفاتی میں ہے. عام طور پہ زیارتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ عام طور پہ زیارت میں السلام علیکم, صلی اللہ علیہ, اے مولا آپ پہ سلام ہو, سلام, زیارت پہ سلام کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے مولا نے, 10ویں امام نے امیر المومنین کے شان میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی ہے نا, ان کا ذکر اپنی زیارت میں کیا ہے. آپ وہ ہیں کہ جن کی شان میں مثال کی باتیں آیا ولایت نازل ہوئی. آپ وہ ہیں کہ جن کی شان میں مثال کی باتیں آیا اشترا نازل ہوئی, جو شب ہجرت نازل ہوئی تھی. آپ وہ ہیں کہ جن کی شان میں
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ والی آیت نازل ہوئی ہے، یعنی مولا کو پکارتے جا رہے ہیں، مولا کی شان میں جو آیتیں ہیں ان کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ شاید کوئی زیارت ایسی نہ ہو جس میں اتنی زیادہ تعداد میں قرآنی آیت بیان ہوئی ہو، اور جس میں اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو گیا۔ امام نے زیارت پڑھی ہمارے لیے سرمایہ ہو گیا۔ آج ہم اس زیارت کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ ساری آیات جو ہے وہ مولا کی شان میں نازل ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عزیزان گرامی، دیکھیں ائمہ کا جو عمل تھا وہ اس لحاظ سے، یعنی ہم جو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے معجزات پڑھتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے ہمارا ساتھ دیا، اپنے ماننے والوں کی مدد کی۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور آخری پیش کر دوں۔ بادشاہ، ایک امام کے برابر میں ایک جوہری رہتا تھا، جوہری جو ہیرے جواہرات کا کام کرتے ہیں۔ اسے بادشاہ کے ایک درباری نے بلایا، موسیٰ اس کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ لے جاؤ اور اس کو مطلب خوبصورت بنا کے اس کی کاٹ چھانٹ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ پیسے بھی دیے میں اسے، یہ لے کے چلا گیا۔ وہاں گیا اور یہ کام کر رہا تھا، کام کے دوران وہ ہیرا اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گیا۔ یہ گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا، اتنا قیمتی ہیرا میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ یہ برابر میں امام پڑوسی تھے، نزدیک رہتے تھے، امام کی خدمت میں، مولا میرے ساتھ یہ ہو گیا، سخت پریشان ہوں، مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ بہت قیمتی ہیرا میرے ہاتھ سے ضائع ہو گیا۔ کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں جب بلائے تو خاموش سے چلے جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بلایا، اگلے دن جو ہے وہ ایک آدمی آیا، کہا تمہیں موسیٰ نے بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ ہمارے یہاں جلد تو جلال تو آئے بلا کو ٹاپ دو، ورد کرتے ہوئے چلا گیا کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوگا اللہ مالک، مولا نے تو کہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن دل تو انسان کا گھبراتا ہے۔ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا وہ کام چل رہا ہے۔ کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹیاں جو ہے وہ جھگڑ رہی ہیں کہ ہمیں وہ موتی چاہیے اور اس پہ فلاں نقش بنے گا، ہمیں چاہیے۔ اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، کام کرو کہ اس موتی کو 2 برابر حصے کرو اور دونوں کو ایسا نقش لگا دو کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک دے دوں، میری جان چھوٹے۔ اب وہ سمجھا کہ امام جو کہہ رہے تھے وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ جواب نہیں دیا، بتایا نہیں کہ کیا کارنامہ ہو چکا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ گھر پہ گیا، امام کو بتایا کہ یہ ہوا تھا۔ کہ ابھی جواب نہیں دینا، 2-3 دن بعد جواب دینا کہ ہاں ہو جائے گا آپ کا کام۔ ذرا پتا تو چلے کہ کام مشکل ہے۔ اگر ایک دم سے کہہ دو کہ البتہ یہ میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں، ایک دم سے کہہ دو کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، ایک دم سے اس نے آگے کہہ دیا ہو جائے گا، 2-3 دن بعد کہنا تھا کہ اس کو پتہ چلے۔ خیر 2-3 دن بعد اس نے پیغام بھجوایا کہ ہاں یہ کام آپ نے جو کہا تھا وہ ہو جائے گا۔ کام کیا اس نے، وہ دیا۔ اس کے جواب میں اس بادشاہ کے وزیر نے اسے ایک بار پھر انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو سن کر یہ انسان کو ائمہ کی روش کا پتہ چلتا ہے، سیرت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ائمہ جب دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں تو ہم تو بہرحال ان کے کہیں نہ کہیں نام لیوا ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی بہت اچھے ان کے شیعہ ہوں، لیکن کم سے کم محب تو ہیں۔ جیسا کہ ائمہ نے کہا ہے کہ ہمیں بعض لوگوں سے کہا ہے کہ شیعہ نہیں، تم اپنے آپ کو محب کہا کرو۔ شیعہ کے درجات بہت بلند ہیں، تو کم سے کم محب تو ہیں۔ امام نے جب غیر مسلم کی مدد کی ہے تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ مولا ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی یہی مولا ہے۔ آج شب شہادت ایک جملہ جو ہے وہ عرض کر دوں، امام کی اتنی خدمات ہیں، اس کے باوجود معتز باللہ 254 عیسوی میں، یعنی 255 ہجری میں 12ویں امام کی ولادت ہے، اس سے 1 سال پہلے اس نے امام کو زہر دے دیا۔ زہر کا اثر تھا عزیزان گرامی، مولا جو ہے وہ اس دنیا سے گزر گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی امام کا اس دنیا سے جانا کوئی آسان بات نہیں، دکھ ہوتا ہے انسان کو،
دکھ کا موقع تھا اپنی جگہ پر. لیکن ایک بات پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 10ویں امام شہید ہوئے ہیں، زہر سے شہید ہوئے ہیں، ان پر تکلیفیں بھی بہت گزری ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ مولا آپ بے شمار تکلیفوں کا شکار ہوئے، آپ زہر سے شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی نے آپ کے بیٹے کے چہرے پہ تماچے نہیں مارے. یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے. اگر کسی کا باپ اس دنیا سے گزر جائے، اگر کوئی اس کو تسلی دینے والا ہو تو دکھ کم ہو جاتا ہے. لیکن ذرا کربلا میں آئیے مولا، کہ مولا کربلا میں جب ایک بیٹے کا باپ کو شہید کیا گیا تھا تو بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دی جاتی، اس کے نیچے سے وہ جو بیماری کے عالم میں اس کا بستر کھینچ لیا گیا، اسے تکلیفوں کا شکار کیا گیا، اس کی کمر پہ تازیانے مارے گئے، اس کے ہاتھوں میں توق و زنجیر ڈال کے اسے کریا پھرا کے اسے مختلف زندانوں میں لے جایا گیا. عزیزان گرامی، یقیناً 11 امام کی شہادت بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن ہم مولا کی خدمت میں یہی ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے کہ مولا یقیناً آپ کی تکلیف بڑی ہے، لیکن کربلا کے بیٹے کی تکلیف، کربلا کی اس بچی کی تکلیف کہ جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے تھے، جس کا دامن جلا دیا گیا تھا، اگرچہ مولا آپ پر یہ تکلیف نہیں گزری، لیکن کربلا اس سے کہیں. الا ولعنۃ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کے خدمت گار ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں مصروف عمل ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان سب کے کاموں میں برکت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اہل بیت کی معرفت، ان کے دین مذہب کی معرفت کے حوالے سے جہاں جہاں پروگرام منعقد ہوتے ہیں، جو انعقاد کرنے والے، جو اہتمام کرنے والے ہیں، جو شرکت کرنے والے ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، تو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان کے اس وقت کے استعمال سے پروردگار ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں قرآن و اہل بیت کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں مظلوم پریشان حال ہیں، چاہے وہ عراق میں ہوں، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، چاہے وہ یمن میں ہوں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر کے مظلوموں کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا فرما. ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم